الحمد لله إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالی کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہادی کونین رفوع ثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ، بلند آواز میں پڑھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت تب تک قائم نہیں کرے گا جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو، یعنی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا جب تک اس روئے زمین پر موجود ہے، بندہ اللہ قیامت نہیں قائم کرے گا۔ ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ذکر نہ ہو، لیکن اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا میں ایسے انسان موجود ہیں جو سرے سے ہی اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت موضوع بڑا ٹاپ پر ہے، خاص کر وہ لوگ جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، جو یہ سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، ان کے سامنے یہ دنیا میں اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں، کائنات میں نظر مارتے ہیں، تاریخ انسانی کو پڑھتے ہیں، دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جس کے نزدیک اللہ کا خدا کا تصور نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کو، کسی نے شجر کو، کسی نے حجر کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ قوم نوح ہے، آج سورۃ نوح پڑھیں گے تو 5 خداؤں کا تذکرہ ملے گا، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، سوا ہے، ان کے یہاں بھی خداؤں کا تصور موجود ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی دعا کو پڑھتے ہیں، جو سب سے پہلے کلمات جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ بھی ایک رب کو پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں جو انسانیت کے باپ ہے۔ آپ یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ کا تصور ان کے پاس بھی موجود ہے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے۔ ہمارا جو پیغمبر عزیر ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ ان کو عزت دے رہے، محبت میں، عقیدت میں۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر عزیر علیہ السلام سے کوئی دشمنی ہے، عداوت ہے، نہیں، محبت میں۔ اللہ نے اس میں یہی کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، میرے بندوں نے میرے وجود کا حصہ بنا دیا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اللہ نے فرمایا نہ شکرا ہے، واضح نہ شکرا انسان ہے۔ لیکن یہود و نصارہ بھی تھے
میرے اور آپ کے محبوب نبی نے جب دعوت پیش کی جواب کیا آیا تھا؟ سورۃ البقرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید دی، فرمایا اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کا جواب سورۃ البقرہ میں بیان فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، میرے تیرے رب نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ میری ذات کو تو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو ہی مانتے ہیں، لیکن یہ تیری رسالت کو نہیں مانتے، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ پتہ چلا یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی۔ وقالت النصارى، عیسائی بھی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں یہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ عیسائی بھی اللہ کو مانتے لیکن تین میں کا ایک تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، تصور وہاں بھی موجود ہے۔ ہم ذرا مکے کی طرف آتے ہیں، زمانہ جاہلیت کو کعبے کو کیا کہتے تھے؟ بولے بیت اللہ کہتے تھے، نہیں کہتے؟ بولو بیت اللہ کہتے تھے؟ بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کا کافر جو تھا نا، مشرک جو تھا، وہ بھی اللہ کو مانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ان ناموں سے پتہ چلتا ہے مکے کا کافر ہے، لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کائنات کا خالق مالک۔ پھر اس ذات کے بارے میں سوال اٹھا دینے، کہتے ہیں جی کائنات کو تو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ سوال ہمیشہ فضول رہا ہے۔ آپ ذرا 5 سے پیچھے گنتی کریں، 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 4، 4 کے بعد کیا ہے؟ 3 کے بعد کیا ہے؟ 2 کے بعد کیا ہے؟ 1 کے بعد کیا ہے؟ 0 کے بعد رکنا پڑے گا یا نہیں رکنا پڑے گا؟ 3 آدمی ہے، اس سے کہتے ہیں ذرا آپ فائرنگ کریں، یہ کہتا ہے نہیں یہ مجھے کہے گا تو میں فائرنگ کروں گا، یہ کہتا ہے نہیں یہ کہے گا تو میں فائرنگ کروں گا۔ اگر یہ سلسلہ پیچھے چلتا رہے تو کام ہوگا؟ بولو، یہاں کسی کو پاور دینی پڑے گی، جو آرڈر کرے گا پھر آگے آرڈر چلے گا، پھر یہ کام آپ کو ایک کو تسلیم کرنا ہے۔ جب آپ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو رب العالمین آپ سے سوال کرتا ہے، امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ کہیں رب العالمین فرماتا ہے وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ۔
میری تخلیق کو نظر مارو، دیکھو رب العالمین فرماتا ہے تمہیں یاد آئے گا کائنات کی ایک ہستی ہے جس نے اس کو وجود عطا کیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کبھی اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو نا، ہم نے کتنی قسم کے پرندے پیدا کیے ہیں۔ بعض پرندے ایسے پر ہلاتے ہیں تو فضاؤں میں چلے جاتے ہیں، بعض ایسے پرندے اپنے پروں کو رکھتے ہیں تو فضا میں جاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے ان کو فضاؤں میں روکنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے دیکھنا تمہیں روٹی روزی دینے والا کون ہے؟ پرندوں کو کھلانے والا۔ کتنی قسم کی مخلوق رب العالمین کی اللہ جانتا ہے میری کون سی مخلوق کیا کھائے گی، کتنا کھائے گی، وہ جانتا ہے میری یہ مخلوق کہاں رہتی ہے۔ یہ ساری ترتیبیں دینے والی ایک ذات ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، میرے بندے میں آسمانوں کے نظام کو بھی چلاتا ہوں، زمین کے نظام بھی چلاتا ہوں۔ ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے در میں ذرا فرق آوے، میرے بلبل تے چڑیا چکورے قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا، میرے اللہ تو دات سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا۔ اللہ کی کتنی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی مخلوق بنائی، اس کو وجود عطا کیا، اس کی روٹی روزی کے بندوبست کیے۔ ایک ہستی ہے نا جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور پورے مقدار کے مطابق اگر سورج نکلتا ہے دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، میں اور آپ سوچتے ہیں کہ جب پانی چاروں طرف ہو تو زمین جو خشکی ہے اس کو اوپر ہونا چاہیے، ایسا ہے نا، کسی وقت بھی پانی سرکش ہو کے اس زمین پر آ سکتا ہے، لیکن ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین پانی سے بہت نیچے ہے۔ اس پانی کو ٹھہرایا کس نے ہے؟ اور اس کا پھر ایک وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر زمین اوپر ہوتی پانی نیچے ہوتا تو اس زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ کیوں؟ اس لیے اسے آکسیجن کی ضرورت بھی ہے، آکسیجن نہ ملتی یہ جاندار یہاں باقی نہ رہتا۔ سمندر کے اندر مخلوق ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے پانی کے اندر بیٹھ سکتے ہیں؟ بیٹھ سکتے ہیں؟ دم گھٹ جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا۔ اللہ نے وہ نظام کیسا بنایا ہے کہ سب سے زیادہ مخلوق سمندر کے اندر ہے، خشکی سے زیادہ جو سمندروں کی تہہ میں ہے، اللہ وہاں ان کو سانسیں عطا کرتا ہے۔ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو اسے سانسیں دے سکے؟ یہ سانس کی قیمت کیا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمیں مفت میں مل گئی ہے۔
ہمیں رب کی پہچان تب آئے گی جب ہم کسی کارڈیو ہاسپٹل میں کھڑے ہوں اور وہاں ایک انسان آ رہا ہے جس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہے اور وہ مال و دولت والا ہاتھ میں لوگوں کی گڈیاں لے کے اس کے رشتے دار کھڑے ہیں اور اسے کہتے ہیں ڈاکٹر کو کہ اس کو چند سانسیں مل جائے. وہ کروڑوں سے وہ سانسیں نہیں خرید سکتا جو میرے رب نے تمہیں نظام میں یہ سانسیں عطا کی ہیں. لیکن کسی پل بیٹھ کے سوچے تو صحیح ہم سب, جس رب نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, ہم نے اس رب کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ ہم سے ہر نماز کے لیے 15 منٹ 10 منٹ مانگتا ہے, وہ 10 منٹ ہم نہیں دے سکتے. وہ اپنے دین کے لیے کچھ وقت چاہتا ہے کہ آپ میرے دین کے لیے, میری عبادت کے لیے آئیں بیٹھے. ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. یقین جانیے اس وقت بڑی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل جو ہے, ہم یورپ میں بھیجتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کی منہجی عقیدہ اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی عقیدے کی پختگی کیا ہے. مجھے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری صحابیہ ہے, اپنے بچے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور اس سے سوال کر رہی ہے, این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ بچہ ہے. کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو عقیدہ کیا دے رہے ہیں, اس کو اللہ کے بارے میں ہم نے کیا بتایا؟ ہاں یہ تو جانتے ہیں, لیکن ہمارے مد مقابل میرے استاد محترم مولانا یوسف کاظم صاحب, ان کا بیٹا جو کاشف ہے, یہ 2.5 سال کی عمر اس کی ہو گئی, تو استاد محترم آغا خانیوں کے ایک اسکول میں اس کو ایڈمیشن دلانے کے لیے لے کے گئے کہ وہاں تعلیم بڑی زبردست ہوتی ہے, انگلش تلفظ اچھا بنتا ہے, عربی تلفظ بڑے انگلش تلفظ بننا چاہیے. جب وہاں ایڈمیشن کے لیے گئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے جو رول ہے اس سے آگے جا چکا ہے, ہمیں یہ بچہ تب چاہیے جب یہ زبان کھولتا ہے. کیا ہے؟ اس وقت اس کے ذہن میں وہ ساری چیزیں بٹھاتے ہیں. آپ سنٹ پیٹر کو, یہ عیسائیوں کے اسکول ہے, ہم لائنوں میں لگ کے ایڈمیشن کراتے ہیں اور پھر ہمیں ایک دھوکہ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں جی وہ اسلامیات پڑھاتے ہیں. وہ اسلامیات ہی نہیں پڑھاتے, وہ اپنی عیسائیت مشینری کو یوز کرتے ہیں, بچے کے عقائد نظریات کو خراب کرتے ہیں. یہی وجہ ہے گیٹ پہ بیٹھا یہ چوکیدار ہوتا ہے, اس کو آپ 50 روپے دیتے ہیں, اندر چلے جاتے ہیں, اور اندر PhD بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ وہاں رشوت کی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کھانچہ کہاں سے بڑا لگانا ہے. وہ جو چوکیدار ہے بیچارے نے 5 کلاسیں پڑھی ہیں, اس نے 50 روپے لیے, اور جو اندر گیا وہ تعلیم یافتہ ہے, وہ اس سے کئی گنا ڈبل کھانچہ مارتا ہے. تعلیم نے اس کو سدھارا ہے نہیں سدھارا, حالانکہ جتنے اس کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے تھا اس کو سدھر جانا چاہیے تھا. وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہم نے اس کے دل میں اللہ کا جو خوف ہے, ڈر ہے, وہ بچے کے دل میں بٹھایا ہی نہیں ہے. ہم نے وہ تعلیم, وہ عقیدہ نہیں دیا اپنی اولاد کو. ہماری سوچ ہی الگ تھی. ہم اس کا فیوچر دے رہے تھے کہ برائٹ ہونا چاہیے, اس کے پاس PhD, اس کے پاس فلاں ڈگری, اس کے پاس فلاں ڈگری ہونی چاہیے. دین کی ڈگری نہیں ہے. اخلاقیات کو کون سی چیز سدھارتی ہے؟ رب کا قرآن ہے, آپ کے اخلاق بناتا ہے. لیکن ہم نے بچے کو ایک طوطے اور مینے کی طرح ناظرہ دے دیا, بس بچے نے پڑھ لیا, یہی دین کے ساتھ کافی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو, جو آنے والی نسل ہے وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے, اس لیے کچھ کے ذہن میں یہ سوالات ڈھونسے جا رہے ہیں کہ سوال یہ کرو, سوال یہ کرو. رب کے بارے میں پوچھو, مولویوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے, اپنا سکنجا بنایا ہوا ہے, دکانداری بنائی ہوئی ہے.
یہ ذریعے میں ایسے تھے. پھر آپ گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں, 4 بچے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گھر میں بیٹھتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, یار فلاں مولوی جو ہے نا وہ ایسا ہے, اس کے عیوب گنتے چلے جاتے ہیں, اس کی برائیاں گنتے چلے جاتے ہیں. وہ بچے پاس بیٹھے سن رہے ہیں, وہ سن نہیں رہے, آپ ان کا دین سے آپ دور کر رہے ہیں, کیونکہ دین علماء سے ملنا تھا. ان کی برائی آپ نے ان کے سامنے کی, وہ کبھی بھی عزت نہیں کریں گے. یہ ہمارا جو بچہ مسجد سے دور ہوا, ہماری جو نسل دور ہوئی مسجد سے, اس کا مین مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے علماء کی برائیاں کی, اچھائیاں نہیں بیان کی. اس لیے اپنے بچوں پر توجہ دیں, ان کو عقیدہ سکھائیں, تاکہ وہ باہر نکلے, ان سے کوئی سوال کرے, پوچھے کہ تم کس الہ کی عبادت کرتے ہو, وہ بتا سکے کہ میرا الہ کون ہے. اس کے پاس عقیدہ ہونا چاہیے, منہج ہونا چاہیے. ہمارے بچے بیچاروں کو, بچے تو بچے ہیں, ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ ایسے کلمہ تک نہیں آتا کہ مسلمان ہونے کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تک نہیں آتا. وجہ کیا تھی کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے نہیں, علماء کی مجلس میں بیٹھے نہیں, کچھ سیکھا نہیں. یہ تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں. فضیلت شیخ مولانا نعمان اصغر صاحب ہیں, آپ کے لیے اتنی بہترین مجلس لگتی ہے, علماء آتے ہیں, آپ کو دین بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں. آپ خود بھی آئے, اپنے دوست احباب کو لے کے آئے, جیسے آپ دیگر مجالس میں لے کے جاتے ہیں. اہل حدیث یوتھ فورس کا مطلب ہی یہی ہے کہ نوجوانوں کو ایک مشن دینا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالے اور معاشرے میں مفید کردار ادا کر سکیں. ایک جانور ہے, اس کی ہم تربیت کرتے ہیں, اللہ کی قسم تربیت کرنے والا اس پہ سواری بھی کرتا ہے, اس سے فائدہ بھی حاصل کرتا ہے. ایک جانور کی تربیت کر کے ہم اپنی آنے والی نسل کی تربیت کر کے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں, معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جب مجھے پتا ہوگا کہ رشوت کا نقصان کیا ہے, گناہ کیا ہے, اس کی وعیدیں کیا ہے, اس کے بدلے میں سزا رب نے کیا رکھی ہے, تو یقین جانیے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. اس لیے اپنی اولادوں کو عقیدہ دو. یہ چند نصیحتیں میرے لیے بھی تھی, آپ کے لیے بھی تھی. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب رحمان ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.